الحمد لله رب العالمين به نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معزز نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، رب العالمین کا بے پایا شکر اس کا احسان ہے جس نے ہمیں رمضان المبارک میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. رب العالمین ہماری ساری عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین. جیسا کہ قرآن مجید کا احسن القصص یوسف علیہ السلام کی زندگی کے متعلق ہم جان رہے تھے، سیکھ رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کی پرورش سے کنویں تک پہنچے، کنویں سے محل تک پہنچے، محل سے پھر قید خانے تک پہنچے. یہاں تک کل کے درس میں ہم نے سنا تھا قید خانے میں ایک نبی کا ہونا واقعی ہمارے لیے عبرت کی بات ہے کہ حق پر ڈٹ کر، حق پر قائم رہ کر کے دنیا والوں کے ستم اور ظلم پر اللہ کے ذات پر امید لگائے زندگی گزارنا ایک ایمان والے کی زندگی ہوتی ہے. تو یوسف علیہ السلام چونکہ قید خانے میں تھے اور وہ قید خانہ اللہ اکبر نبی کے لیے واقعی دعوت کا ایک ماحول ہوتا ہے. ہوا بھی کچھ اسی طریقے سے. قید خانے کے سارے قیدی جانتے تھے یہ یوسف کون ہے، یہ نوجوان ہے، کھلے دل کا آدمی ہے، جس کے پاس علم ہے، جس کے پاس معلومات کا خزانہ ہے، رحم دل ہے، نرم گفتگو کرتا ہے، خوبصورت ہے، بڑا با اخلاق ہے. سارے قیدی یوسف علیہ السلام کی ان چیزوں سے واقفیت رکھتے تھے. دیکھو رب العالمین نے موقع اور محل کس طریقے سے تیار کرتا ہے. اچانک قید خانے میں جو قیدی رہا کرتے تھے اس میں سے 2 قیدیوں نے ایک خواب دیکھا تھا. دیکھو یوسف علیہ السلام کی زندگی اور خواب سے بڑا گہرا تعلق ہے. احسن القصص کی شروعات بھی ہوئی تھی یوسف علیہ السلام کے خواب سے، اور وہی خواب جو بھائیوں کو حسد پر آمادہ کیا. اور پھر یہاں قید خانے میں ہیں 2 آدمی، 2 قیدی خواب دیکھتے ہیں اور بڑے پریشان ہوتے ہیں. کوئی ہے جو ہمارے اس خواب کی تعبیر بتائے، کوئی ہے جو ہمارے اس خواب کی تعبیر بتائے. یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس خواب کی تعبیروں کا علم ہے. بڑے خوش ہو جاتے ہیں وہ دونوں. اور اتنا ہی نہیں، یوسف علیہ السلام کہتے ہیں میں آپ کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، چلو کھانے کا وقت آنے دو، مل بیٹھ کر کے ہم کھائیں گے. کھانے کا وقت ہوتا ہے، مل بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. اللہ اکبر. یوسف علیہ السلام ان سے کہتے ہیں دیکھو یہ رب العالمین نے مجھے عطا کیا. رب العالمین ہے کون؟ جو زمینوں کا رب ہے، ساری کائناتوں کا رب ہے. اور یہ ہمارے سماج کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی پرستش میں لگے ہوئے ہیں. تم بتاؤ ایک رب جس کی عبادت کرنا یہ بہتر ہے یا دیگر معبودان باطلہ کو بنا لے اور لوگ اس کی عبادت کرنے لگے. وہ دونوں سمجھنے لگے. یوسف علیہ السلام نے دیکھو توحید کی دعوت دی، سمجھایا دیکھو رب کی عبادت کرو. دیکھو رب العالمین کا فضل جس پر ہوتا ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں اور بہت کم لوگ جانتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے بار بار مثالیں دے کر کے بتائی ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون. اللہ کی بے شمار احسانات ہم پر ہے لیکن بہت سارے لوگ شکر گزاری کی زندگی گزارتے نہیں ہیں. اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت کے ساتھ شکر گزاری کی دعوت دی کہ اس رب کے شکر گزار بن جاؤ جو تمہیں زندگی نصیب کی ہے، جو تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارے ضروریات کو عطا کیے ہیں. ساری تفصیلات یوسف علیہ السلام بتاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، آخر میں بتاتے ہیں لا تعبدوه الا ایاہ،
اس رب کے علاوہ تم کسی کی عبادت مت کرنا، کسی کی عبادت مت کرنا۔ ذالک الدین القیم، گویا اس رب پر کامل ایمان رکھنا یہ مضبوط دین پر جمنے کے برابر ہے، یہی حقیقی دین ہے۔ یہاں مملکت بھی ہے، قیدی بھی ہے، حکومت بھی ہے، لوگ بھی ہے، سماج بھی ہے، بازار بھی ہے، سب کچھ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا یہ سب کچھ ہونے کے باوجود رب کی اطاعت اور فرما برداری اور عبادت ہوتی ہے، یہ دین قیم ہے، اسی کو اپناؤ۔ اور بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں، ان دونوں کو سمجھایا۔ دیکھو یہاں ایک بہت نقطے کی بات ہے، دونوں نے خواب دیکھا تھا اور آئے تھے خواب کی تعبیر کے لیے، خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے۔ یوسف علیہ السلام نے موقع کو غنیمت جانا اور اس موقع پر رب کی معرفت کا علم انہیں دیا، اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دی۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی شاہانہ زندگی نہیں ہے، قید خانے کے اندر کی باتیں ہیں، یہ قید خانے کے اندر ہو رہے ہیں۔ آج کتنے ایسے واقعات ہیں، حادثات ہیں جو ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ کوئی ہے جس کو ہماری ضرورت ہوتی ہے، ہم اس کی دنیاوی ضرورت تو پوری کر دیتے ہیں، لیکن اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے، اعمال میں خرابی ہے، تو کبھی سدھارنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ سامنے والا محتاج ہے، ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت پورا کرنے کے آپ طاقت رکھتے ہو، لیکن اگر سامنے والا شرکیہ عقیدے پر، کفریہ عقیدے پر، بدعات پر، خرافات پر ہے، اگر ہے تو تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ اس پر جو ہے اصلاح کا کام کرے۔ اتنی باتیں ہوتی ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام پوچھتے ہیں دونوں کے خواب کیا ہے؟ ان میں سے ایک کہتا ہے میں نے خواب دیکھا کہ انگور ہے، انگور کے رس کو نچوڑ رہا ہوں، انگور کے رس کو نچوڑ رہا ہوں، گویا میں پھلوں سے شراب نکال رہا ہوں۔ اور یوسف علیہ السلام نے دوسرے سے پوچھا تم نے کیا خواب دیکھا؟ اس نے کہا کہ میرے سر پر ایک ٹوکرا ہے جس میں روٹیاں بھری ہوئی اور اس روٹیوں کو پرندے جو ہے نوچ نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں یوسف علیہ السلام سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلے والا جو اس نے یہ خواب دیکھی کہ پھلوں کے رس کو نکال کر کے شراب بنا رہا ہے، مشروب بنا رہا ہے، یوسف علیہ السلام نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم بادشاہ کے قریبی بنو گے، بادشاہ کے خدمت گزار بنو گے۔ اور دوسرا جو آدمی سر پر ٹوکرا رکھا ہوا تھا، روٹیاں تھی اور اس کو پرندے نوچ کر کے کھا رہے تھے ان روٹیوں کو، یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں ان قریب پھانسی کی سزا سنائی جائے گی، تمہیں سزا سنائی جائے گی۔ دیکھو بھائی، ایک ہوا نصیحت یوسف علیہ السلام نے کی، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا دونوں کی خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ایک بادشاہ کے تخت کے قریب جا رہا ہے، دوسرا موت کے دہانے پر جا رہا ہے، لیکن دونوں پر یوسف علیہ السلام نے دعوت کا کام کیا، اصلاح کا کام کیا کہ اگر یہ تخت پر بھی گیا، اگر عقیدے میں سدھار آ جائے تو پورا نظام بدل سکتا ہے۔ یہ مرنے کے قریب پہنچ رہا ہے، اگر بدعقیدگی کے ساتھ مرتا ہے، ہلاکت اور ناکامی اس کا منزل مقصود ٹھہر جاتا ہے۔ دونوں کے بارے میں یوسف علیہ السلام تعبیر جانتے تھے، لیکن دونوں کو نظر انداز نہیں کیا، نصیحت کی، سمجھایا اور کہا کہ تم رب کی عبادت کرو، رب کے طریقے پر چلو۔ یہ دونوں بڑے، ایک تو بڑا خوش ہو گیا کہ میں جو ہے بادشاہ کا خدمت گزار بنوں گا، اور دوسرا جو ہے بہت جو ہے پشیمان ہوا، افسوس کرنے لگا کہ مجھے پھانسی دی جائے گی۔ پہلے والا جس کو یہ بشارت دی گئی کہ تم بادشاہ کے خدمت گزار بنو گے، یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا اذکرنی عند ربک، تو جس بادشاہ کا بھی وزیر بنے گا اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، اس کے سامنے میرا ذکر خیر کرنا۔ وہ بادشاہ مجھے بھول گیا ہے، ایک حادثے کی وجہ سے میں قید خانے میں آ گیا ہوں، سالہ سال گزر گئے، تو اس بادشاہ سے میرا تذکرہ کرنا۔ قرآن کہتا ہے کہ دونوں کی جو ہے تعبیرات مکمل ہوئی، ایک باقاعدہ طور پر پھانسی کے صلیب پر چڑھایا گیا،
दूसरा बादशाह का वज़ीर चुना गया, दोनों हुए। कुरान कहता है जो बादशाह का मुकर्रब वज़ीर चुना गया, शैतान ने उस पर भुलात तारी कर दी, निसियान तारी कर दी। वो बादशाह के सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का तज़किरा करना भूल गया, यहाँ तक कि फिर वहाँ से यूसुफ अलैहिस्सलाम कई साल तक जेल में रहे, कई साल तक कैद खाने में रहे। कई साल के बाद अल्लाह ने देखो यहाँ लोग ख्वाब देखे थे और लोगों के ज़रिए से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि बादशाह से मेरा तज़किरा करना, लेकिन ये आदमी भूल गया, शैतान ने जो है निसियान तारी कर दी। और हुआ यूं, चंद सालों के बाद ख्वाब जो देखता है वो खुद बादशाह देखता है, वो खुद बादशाह देखता है। ख्वाब ये देखता है कि 7 दुबली पतली गाय और 7 मोटी ताज़ी गाय और 7 सूखी सूखी बेल, जो सुंबुल कहते हैं, फल आने से पहले जो कलियां होती हैं वो, और फिर 7 हरे भरे कलियां, ये ख्वाब देखता है। और जो 7 दुबली गायें होती हैं वो 7 मोटी गायों को खा रही होती है। ये ख्वाब देखता है, बड़ा परेशान होता है कि 7 गायें, दुबली गायें, मोटी गायें और 7 जो है सूखे सूखे कलियां और 7 हरे भरे कलियां, ये आखिर है क्या? बड़ा ताज्जुब हुआ, अजीब महसूस किया। उसकी हकीकत के लिए अपने दरबारियों से कहा कोई है जो इसकी ताबीर बयान कर सके। बाज़ों ने कहा ये तो तुम्हारे जहनों के खुराफात है, ये अज़गाफ़ है, वहम गुमान है। बादशाह खामोश नहीं बैठा, हैरान था, परेशान था। आखिरकार जिस आदमी को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पहली ताबीर सुनाई कि तुम बादशाह के मुकर्रब बनोगे, उस आदमी को याद आता है कैद खाने में कोई था जो मेरे ख्वाब की ताबीर बताया। फ़ौरन वो जाता है यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, जाकर के अर्ज़ करने लगता है कि बादशाह ने ऐसे ऐसी ख्वाब देखे हैं, उसकी ताबीर क्या है, उसकी तदबीर क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कितने खुले दिल के आदमी थे जी, अल्लाह अकबर, कितने खुले दिल के। माना कि गलती किया है, बादशाह के सामने उसके यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र भी नहीं किया, और ये आदमी आता है, आकर के यूसुफ अलैहिस्सलाम से पूछता है इसकी ताबीर क्या है। यूसुफ अलैहिस्सलाम खुले दिल के आदमी कहते हैं कि 7 साल तक खूब ज़राअत करना, खूब ज़राअत करना, फल अनाज सब खुले आम जो है फरावानी होगी, और फिर उसमें से कुछ ज़ायद अनाज को बचा करके रख लेना, क्योंकि आइंदा 7 साल निहायत कहत साली के अय्याम आएंगे। ये सुनता है वज़ीर, दौड़ा दौड़ा चलता है बादशाह के पास, जाकर के अर्ज़ करता है मैंने इसके बारे में फ़लाँ कैदी से मालूम किया है, उसने कहा कि 7 साल फरावानी होगी, 7 साल कहत साली होगी। अल्लाह अकबर, बादशाह के दिल पर क्या बीतती होगी सुनो जी। कैद खाने में गया हुआ वो कैदी जो उसकी मलिका अजीज़ की तहमत बाजियों से गया था, अल्लाह अकबर, और वही कैद खाने से जो बादशाह परेशान था उसकी ताबीर का हल निकल रहा है। बड़ा खुश हुआ, फ़ौरन बादशाह ने कहा कि उसको मेरे सामने पेश किया जाए। फ़ौरन यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के सामने आते हैं और बादशाह बहुत खुश हो जाता है और पूछता है कि आप ही हैं जो तावील बयान करने वाले, ख्वाब की ताबीर बयान करने वाले। कहते हैं यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह ने मुझे वो इल्म अता किया। फिर बादशाह कहता है इसकी तदबीर क्या है, और फिर उसकी तदबीर के ताल्लुक़ से यूसुफ अलैहिस्सलाम बताते हैं कि इसकी तदबीर ये है कि 7 साल तक जो अनाज आएगा ज़रूरत के तहत उसको इस्तेमाल किया जाएगा और ज़ायद जो है उसको जमा किया जाएगा। बादशाह भी बड़ा हैरान हुआ, ये अजीब तदबीर है। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम देखो यहाँ तदबीर हो रही है, बादशाह के सर पर परेशानी आई हुई है कि 7 साल तक कहत आने वाला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते हैं मेरे क़ज़िये के बारे में क्या हुआ, मेरे फ़ैसले के बारे में क्या हुआ। मसला आया था, मैं कैद खाना चला गया,
اتنے سال گزر گئے، میرے بارے میں اب تک حتمی فیصلہ نہیں آیا۔ اللہ اکبر! میرے بھائی دیکھو، ایک مومن کی عزت نفس کا بڑا خیال ہوتا ہے۔ یہاں بادشاہ سوچ رہا ہے کہ ابھی اس کی تدبیر کے لیے کوئی دوسرا بھی نہیں ہے، یہی تدبیر بنا رہا ہے، یہی تدبیر دے رہا ہے، اسی کے پاس اس کا علم ہے۔ اور پھر یہاں یوسف علیہ السلام بھرے دربار میں کہتے ہیں میرے مسئلے کا حل پہلے ختم کیجیے، میں کوئی خطا کار نہیں ہوں، میں کوئی سیاہ کار نہیں ہوں بھرے بازار میں، کیونکہ کل کے دن مصر کی بادشاہت بھی ہاتھ آ گئی، لیکن یاد رکھو داغدار جس دامن میں لگتے ہیں سال ہا سال گزر جائے وہ دامن پاک نہیں ہوتا۔ یوسف علیہ السلام بار بار بادشاہ سے عرض کرتے کہ میرے مسئلے کا حل کیا جائے، کہ میں بری ہوں، یہاں تک کہ عزیز مصر ملکہ مصر نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتی ہے کہ میں خیانت کرنے والی ہوں، یوسف صادق ہے، سچے ہے۔ یہ بات پورے مصر میں پھیل جاتی ہے، اور پھیلنے کے بعد یوسف علیہ السلام جو ہے بڑے مطمئن ہوتے ہیں، اور پھر بادشاہ حیران ہوتا ہے کہ اس مسئلے کا حل کیا جائے، کہ 7 سال قحط کوئی معمولی بات نہیں۔ 7 سال، مثال کے طور پر 1-2 سال ہم گزرے تھے کرونا کے، 7 سال کے ایام اگر ویسے آئے تو اللہ اکبر کیا حالت ہوگی ہماری۔ پھر بھی 3 مہینے 4 مہینے 4 مہینے 3 مہینے کچھ ہم تجربہ کرتے رہے، مستقل 7 سال قحط آ جائے کیا ہوگی حالت، اللہ اکبر۔ سماج کی پریشان ہوا، بادشاہ حیران تھا۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، کہا کہ میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، میں اس کو جو ہے زمین کے خزانوں کو امانت داری کے ساتھ جو ہے خرچ کرنے کا ہنر رکھتا ہوں، یہ ذمہ داری مجھے عطا کر دیجئے۔ آخری نقطے کی بات دیکھو، اگر آپ کسی مقام کے اہل ہیں، وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کو آگے بڑھ کر کے ذمہ داری لینا ضروری ہے۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے اور زمین کے خزائن کی ذمہ داری لیے۔ بادشاہ پریشان تھا کہ کس کو ذمہ داری دی جائے۔ یوسف علیہ السلام آگے بڑھے، کہا کہ میں ذمہ داری قبول کرتا ہوں اور بڑے ہی امانت داری سے اس کو پورا کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ یہاں سے یوسف علیہ السلام مصر کے خزانوں کے بادشاہ مقرر ہوتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے کیسے ہوتی ہے، اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی بنیامین کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے کیسی ہوتی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں سنیں گے۔ رب العالمین ہمیں نبیوں کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں نبیوں کی زندگی کو اسوہ بنا کر کے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ رب العالمین ہمیں بیجا تعویلات، بیجا تفریحات، بیجا گفتگو سے حفاظت فرما دے۔ قرآن مجید کی حکمتوں کو، قصص القرآن کو، عظمت قرآن کو سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔